صل على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد الصلاة والجنة الحسن والحسين رضي الله تعالى عنهما وقال النبي صلى الله عليه وسلم سيد النساء الجنة فاطمة رضي الله تعالى عنها وقال النبي صلى الله عليه وسلم فاطمة بضعة مني صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين معزز صحابہ کرام حاضرین جمعہ محترم بزرگوں دوستوں یہ محرم الحرام کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے دنوں بتائے تھے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کس طرح سے شہید ہوئے یعنی سجدے کی حالت میں شہید ہوئے اور محترم بزرگوں دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دل و جان سے محبت کرتے تھے کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حسن حسین یہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے کتابوں کے اندر آتے ہیں علماء کرام فرماتے ہیں یہ دونوں نواسہ جو ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے کتابوں کی طرح آتے ہیں کہ حسن جو بڑے ہیں وہ سر سے لے کر ناف تک جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مسافر تھے یعنی ہم شکل تھے یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے اندازہ لگائیں محترم بزرگوں دوستوں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک تعالیٰ اتنی خوبصورتی دی ہے تو اندازہ لگا سکتا ہے علماء کرام فرماتے ہیں کہ دنیا کے اندر جو ہے انسان تھوڑی سی خوبصورتی دی ہے تو کتنا اتراتا ہے اور کتنا جو گھمنڈ کرتا ہے کتنا تکبر کرتے کتنا ناز کرتے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حسن دیا تھا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے کھلونا چاند اور سورج کھلونا ہے محترم بزرگوں دوستوں ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 99% جو ہے خوبصورتی اللہ تبارک تعالیٰ دی ہے اور 1% جو ہے پوری دنیا کو تقسیم کر دی 1% جو ہے پوری دنیا کو تقسیم کر دی اب اندازہ لگا محترم بزرگوں دوستوں اللہ تبارک تعالیٰ عرض کرتے کہ اگر میری کاریگری دیکھنا ہے تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجیے اس طرح سے میں اپنے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کہ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں ہاتھوں سے بنایا اور سنوارا محترم بزرگوں اور دوستو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہی خوبصورت تھے کیوں نہ ہوتے یہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے نبی ہے تمام نبیوں کے امام ہے تمام نبیوں کے سردار ہے یوں کہہ لیجئے کہ زمین کے نبی آسمان کے نبی چاند سورج کے نبی یعنی جنات کے نبی فرشتے کے نبی سارے
نبیوں کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا کرنا نہ ہوتا تو زمین آسمان چاند سورج تخت و تاج حور و غلمان جنت و جنت کی نہریں کوئی چیز اللہ تبارک تعالیٰ کو ادا نہیں کرتا. تو محترم بزرگوں اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسۂ رسول حسن اور حسین جو تھے وہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے. کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے لڑکے تھے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو بڑے لڑکے تھے، وہ سر سے لے کر ناک تک جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے جلتے تھے، اور ناک سے لے کر پاؤں مبارک تک حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ملتے جلتے تھے. محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ایک مرتبہ جو ہے مدینے کے بازار میں لے جاتے، مسجد نبوی کی طرف لے کے جاتے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑی ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے دائیں کندھے کے اوپر جو ہے حضرت حسن کو بٹھا لیتے اور بائیں کندھے کے اوپر جو ہے حضرت حسین کو بٹھا لیتے، یعنی دونوں معصوم بچے کو جو ہے دونوں نواسے کو جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بٹھا کر کے اور مسجد نبی کی طرف لے کے جا رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نظر پڑی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سسر مبارک ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک محرم کے شہید ہوئے، ایک محرم کے زخمی ہوئے. وہ بھی عجیب واقعہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے شہید ہوئے، وہ بھی جو ہے عجیب واقعہ ہے. نماز کی حالت میں جو ہے اس کو حملہ کیا گیا، اور محترم بزرگوں اور دوست حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ایک محرم میں شہید ہوئے. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑتی ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بے ابی انت و امی، میرے ماں باپ آپ کے اوپر قربان ہو جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ جو ہے آپ کی جو ہے سواری بہت ہی اچھی ہے، آپ کے سوار جو ہے بہت ہی اچھے آپ کا سوار جو ہے بہت ہی اچھے. محترم بزرگوں اور دوستو، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے کہ سوار جب اچھے تو سواری بھی اچھی ہے. یعنی ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کندھے کے اوپر بٹھائے تھے، اور ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی انسان نہیں ہو سکتا ہے، کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے، کوئی جو ہے اس سے زیادہ درجہ والا نہیں ہو سکتا ہے. محترم بزرگوں اور دوست کو کندھے کے اوپر لے کر کے اور دونوں کو گھما رہے. محترم بزرگوں اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ دل و جان سے محبت کرتے تھے. کتابوں کے اندر آتے کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ایک مرتبہ سفر کر کے آ رہے تھے، بالکل تھک گئے تھے. کتابوں کے اندر آتے کہ اپنے حجرے کے اندر آتے، اپنے کمرے کے اندر آتے، اور آ کر کے ایک انصاری صحابی حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی کو عرض کرتے کہ اے ابو ایوب، یہاں پہ میرے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جانا، یہ میں تھک چکا ہوں، میں بہت کام کر کے آیا ہوں. محترم بزرگوں اور دوست، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کام کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کو کہنا پڑا، اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ اتنا کام مت کیجیے، آپ جو ہے اتنا مت کھپائیے، آپ جو ہے بخشائے، آپ اتنا کیوں ہوتے، آپ اتنا کیوں کام کرتے، آپ ہر وقت ہر گھڑی جو ہے ہر لمحہ جو ہے آپ روتے رہتے، آپ نماز پڑھتے تو آپ کے پیر مبارک کے اندر جو ہے ورم آ جاتے، آپ کا پیر مبارک جو ہے پھول جاتے، آپ کا پیر مبارک جو ہے آپ کے پیر مبارک کے اندر ورم آ جاتے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے بھیگ جایا کرتی ہے. محترم بزرگوں اور دوستوں، لیکن اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی جواب دیتے تھے کہ اے اللہ تبارک تعالیٰ، میں آپ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں. اندازہ لگائیں محترم بزرگوں اور دوستوں، جو ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے جنت بنی ہے. آج جو ہے انسان جو ناز کرتی ہے، قسم اس ذات پاک کی کہ صرف اور صرف ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم ناز کرتے ہیں. اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں جو ہے ہم سب کچھ کر رہے ہیں. علماء کرام، بعض علماء کرام تو فرماتے ہیں کہ یہ کپڑا جو پہن رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ ہم چل پھر رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ جو بول رہے ہیں یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہ جو دیکھ رہے ہیں
یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، یہاں تک کہ جو لقمہ اٹھا رہے ہیں وہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے، ایک ایک سانس جو لے رہے وہ بھی ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ ہے۔ تو وہ نہ ہوتے تو کچھ نہیں ہوتا، زمین ہوتی نہ آسمان ہوتے، چاند ہوتے نہ سورج ہوتے، یہ اور کوئی چیز ہوتی۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل سے ساری چیزوں کو اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے پیدا کیا۔ عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، کتابوں کی طرح آتے قرآن مقدس کے اندر خدا تھے قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا، رات رات بھر جو ہے نماز پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے کہ اے میرے نبی، آپ جو ہے رات میں اٹھ کر کے نماز پڑھیے۔ تو ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، اس طرح سے نماز پڑھتے تھے کہ کتابوں کی طرح آتے کہ جس طرح سے ہم لوگ گوشت وغیرہ پکاتے وہ گوشت پکانے کی آواز آتی ہے، اس طرح سے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے آواز آتی تھی، یعنی ہچکی بن جاتی تھی۔ اندازہ لگائیں، عرض کرنے کا مقصد یہ، واقعہ سنانے کا مقصد یہ کہ آج ہمیں اور آپ کو کس طرح سے ضرورت ہے نماز کی۔ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اس طرح سے نماز پڑھتے تھے، یہ داڑھی وغیرہ بھیگ جایا کرتی تھی اور جو ہے کرتا وغیرہ جو ہے کپڑے وغیرہ بھیگ جایا کرتے تھے۔ آج محترم بزرگ اور دوست، ہمیں اور آپ کو نماز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بخش بخشا ہے، اور یہی 10 محرم کے اندر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے تحفہ دیا گیا، معصوم بنایا گیا۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اگلے پچھلے سارے گناہ کو معاف کر دیا گیا۔ ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے 10 محرم کو جو ہے معصوم بنائے گئے اور اگلے اور پچھلے سب ساری چیز کو جو معاف کر دیے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے کام کرتے تھے، اس طرح سے کام کرتے تھے کہ اللہ تبارک تعالیٰ خود عرض کرتے تھے کہ اے میرے لاڈلے پیغمبر، آپ تھوڑا کم کام کیجیے، آپ جو ہے اپنے آپ جو کھپائیے مت، آپ جو ہے اللہ اللہ کیجیے، لیکن یہ نہیں کہ آپ جو اللہ اللہ کرتے کرتے خدا نہ خواستہ کہ آپ کی جان نہ چلی جائے۔ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے تھے کہ میں ایک قدم اٹھاتا ہوں تو دوسرا قدم جو ہے یہ دل میں سوچتے تھے کہ دوسرا قدم اٹھانے سے پہلے موت نہ آ جائے، ایک لقمہ کھاتے دوسرا لقمہ اٹھانے سے پہلے میری موت نہ آ جائے۔ محترم بزرگ اور دوست، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور عرض کرنے کا مقصد یہ ایک واحد نبی یہ ہے کہ ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب انتقال ہوئے تھے تو جو ہے ملک الموت بھی آ کر کے، اسرائیل علیہ السلام بھی آ کر کے جو ہے سب سے پہلے سلام کیے اور کسی کو سلام نہیں کیے۔ محترم بزرگ اور دوست، واحد نبی ایک اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ ہے کہ جو ہے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے سے، روح نکالنے سے پہلے سلام کرتے ہیں۔ محترم بزرگ اور دوست، عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تھک کر کے آ رہے، یعنی کام کر کے آ رہے، سفر سے آ رہے اور اپنے حجرے کے اندر آ جاتے۔ ایک صحابی جس کا نام ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس کو عرض کرتے کہ آپ جو ہے میرے دروازے کے اوپر کھڑے ہو جائیے، آپ دروان کے حساب سے کھڑے ہو جائیے، آپ جو ہے ہم سو رہے، ہم آرام کر رہے اور جو ہے میری نیند کے اندر کوئی خلل پیدا نہ کرے، آپ جو ہے نگرانی کیجیے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ بہت خوش ہو گئے، کیونکہ اس چوکٹ سے بڑھ کر کوئی چوکٹ نہیں ہو سکتی ہے، یعنی ہمارے رسول اللہ کے حجرے سے بڑھ کر کون حجرہ ہو سکتا ہے؟ وہ حجرہ ہے جس حجرے کے اندر جو ہے قرآن کی آیت آتی تھی۔ محترم بزرگ اور دوست، جبریل آیا کرتے تھے اور جبریل قرآن کی آیت لے کے آتے تھے۔ محترم بزرگ اور دوستو، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے، ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند آ گئی۔ ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دل میں سوچتے کہ کوئی کسی کا مجال نہیں ہے اس دروازے سے اندر آ جائے۔ آج جو ہے اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے نگرانی بنائے، بہت خوش ہوئے۔ لیکن محترم بزرگ اور دوستو، اچانک کیا دیکھتے کہ 5 سال کی عمر تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر، 5 سال کی عمر تھی، وہ دوڑے آ رہے تھے اور یہ عرض کر رہے تھے کہ میرا نانا کہاں ہے، میرا نانا کہاں ہے، میرا نانا کہاں ہے۔ محترم بزرگ اور دوستو، حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو دن میں سوچ رہے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے اور وہ دوڑے آ رہے اور نانا کرتے ہوئے آ رہے، کیا کروں؟ اگر اس کو روکو تو اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرض کریں گے کہ میرے نواسے کو روک دیا، اگر نہیں روکوں گا تو عرض کریں گے کہ
اگر روک دوں گا تو عرض کریں گے کہ ایک بچے کو نہیں روک سکا. محترم بزرگ اور دوستوں دل میں یہ سوچ رہے تھے کہ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیسے روکا جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دل و جان سے محبت کرتے تھے, لیکن وہ دوڑے آ رہے اور نانا کرتے آ رہے. محترم بزرگ اور دوستوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی گردن کو نیچے کر لیں گے, دل میں سوچ رہے کہ یہ تمام جنتی نوجوانوں کے سردار آ رہے, حضرت فاطمہ کا پھول آ رہے, جنت کے پھول آ رہے. محترم بزرگ اور دوستوں کتاب میں آتے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہاتھ کو صرف بڑھا دیتے, ہاتھ کو ایسے کر دیتے, اور کتابوں میں آتے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے ہاتھ سے چھلانگ مار کر کے جو ہے وہ اندر چلے جاتے اور عرض کرتے کہ میرا نانا کہاں ہے, میرا نانا کہاں ہے. محترم بزرگ اور دوستوں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ جو ہے اپنی گردن کو نیچے کر لیتے اور ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 5 سال کی عمر تھی. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے پاؤں مبارک کے پاس بیٹھ جاتے, پاؤں مبارک کے اوپر جا کے بیٹھ جاتے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے, ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند کھل جاتی ہے. ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عرض کرتے ہیں کہ اے حسین تیری جگہ میرا پاؤں نہیں ہے, تیری جگہ میرا پاؤں نہیں ہے, تیری جگہ جو ہے میرا سینہ ہے. فرماتے ہیں کہ ارق یا حسین, ارق یا حسین, ارق یا حسین, اے حسین اوپر آ جا, اوپر آ جا. محترم بزرگ اور دوستوں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو اوپر جانے لگے اور بالکل جو ہے ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کے اوپر چلے جاتے اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے دونوں ہاتھ کو پکڑتے. اور جس طرح سے نانا جو ہے آج بھی جو ہے کوئی نانا ہوتا ہے تو اپنے جو ہے نواسے کو جو ہے سینے کو کھڑا کر دیتے ہیں, تو محترم بزرگ اور دوستوں اسی طرح ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نواسا حسین کو جو ہے سینے کو کھڑا کر دیتے اور عرض کرتے ہیں کہ اے حسین تیری جگہ پاؤں نہیں ہے, تیری جگہ جو ہے میرا سینہ ہے. اور اللہ کے پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اپنے نام دہن جو ہے اپنا تھوک مبارک جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پہ ڈالتے ہیں. عرض کرنے کا مقصد یہ کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ جو ہے محترم بزرگ اور دوست بہت اونچے صحابی ہے. ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسا ہے حضرت حسن حسین جو ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لڑکے ہیں. محترم بزرگ اور دوستوں اس کا بہت ہی اونچا مقام ہے. انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر عرض کریں گے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جو قاتل ہے اس کا کیا سزا ملتی ہے, اس کو اللہ تبارک تعالیٰ وہ کیسے آزاد دیتے ہیں. محترم بزرگ اور دوستوں انشاءاللہ آئندہ جمعے کے اندر عرض کریں گے. لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو انسان پہلا انسان ہے جنہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے بازو کو کاٹا, حدیث کتابوں کے اندر آتے علماء کرام فرماتے کہ 3 دن کے اندر جو پاگل ہو جاتے اور 3 دن کے اندر جو ہے پاگل ہو جاتے اور عرض کرتے کہ حسین آ رہے اور اتنی بدبو آ رہی تھی بدن سے کہ کوئی انسان سکتا نہیں تھا اور عرض کرتا رہے کہاں حسین آ رہے, کہاں حسین آ رہے. بولے تجھے کیا معلوم وہ حسین آ رہے اور میرے سر کے اوپر ڈنڈے پڑ رہے. محترم بزرگ اور دوستوں اور 1 مہینے کے بعد جو ہے وہ لیٹری اور پیشاب چاٹتے جو ہے اور گندگی چاٹتے جو ہے ختم ہو جاتے. دوسرا کمبخت جو ہے جو سنان کا جو ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کے اوپر جو سلاخیں اتار کے کتابوں میں دلاتے یہ 3 دن کے اندر جو ہے وہی پاگل ہو جاتا ہے اور جو ہے اپنا کپڑا وغیرہ کھول دیتا تھا, بازاروں کے اندر جاتا تھا کھول دیتے تھے اور اپنا ہی پیشاب کو جو پیتا تھا اور نالی وغیرہ کا جو ہے گندگی پیتا تھا. اور فرماتے کہ تو یہ کیوں کرتا ہے, فرماتا ہے کہ میں حسین کو جو ہے مارا تھا, اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے مجھے روزانہ جو ہے صبح شام ڈنڈا پڑتا ہے. محترم بزرگ اور دوست وہ بھی 1 مہینہ کے بعد جو ہے ختم ہو جاتی ہے. اور تیسرا کمبخت جو ہے نالائق جنہوں نے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر کو جدا کر دیا تھا اور سر مبارک کو جو ہے تلوار کی نوک کے اوپر کھڑا کیا تھا. اور کتابوں میں آتی ہے کہ تلوار کی نوک کے اوپر کھڑا کیا تھا اس کو اللہ تبارک تعالیٰ کیسے عذاب دیا. کتابوں میں آتی ہے کہ وہ بھی جو ہے گھوم رہا تھا 2-4 دن گھوما اور عرض کرتا تھا کہ مجھے کوئی اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نہیں دے رہے, کوئی مجھے اللہ تبارک تعالیٰ عذاب نہیں دے رہے. کتابوں کے اندر آتے کہ 3-4 دن کے بعد جو ہے تو بازار جاتے, بازار کے اندر اچانک 500 سور آتے. کتابوں کی طرح آتی ہے 500 سور جو ہے جنگی سور آتے اور علماء کرام فرماتے کہ اس کو
کو ایسے نوچ نوچ کے ایسی موٹی موٹی کر دیتے کہ ایک موٹی جو ہے نظر نہیں آتی ہے۔ محترم اور دوستو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو محبت کریں گے وہ تو حسین ہی ہوگا، اور جو حضرت حسین سے محبت نہیں کریں گے محترم اور دوست، وہ انسان کامیاب نہیں ہو سکتا ہے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے کی توفیق ہو، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ محترم اور دوستو کبھی زندگی میں نماز نہیں چھوڑتے تھے۔ ارے نماز دور کی بات ہے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ 3000 نفل جو روزانہ پڑھتے تھے، 3000 نفل، اندازہ لگائے۔ اور جو زین العابدین جو بچے تھے، اکیلے زین العابدین بچے تھے، جو اس کے بچے تھے، کتابوں کے اندر آتے ہیں کہ 1000 نفل جو روزانہ پڑھتے تھے۔ فرض نماز دور کی بات ہے، فرض نماز کسی صحابی سے نہیں چھٹی ہے، لیکن فرض نماز کے علاوہ جو ہے وہ سب جو ہے بہت ہی نفلیں پڑھتے تھے۔ ہمیں اور آپ کو جو ہے اہدنا الصراط المستقیم کو چلنے کی توفیق ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الحمد لله الذي جعل يوم الجمعة سيد الأيام، ولا نعبد ولا نستعين إلا إياه، وهو الذي فرض صلاة الجمعة وسويات الله، والسلام على محمد سيد الأنام وعلى آله وأصحابه الكرام، خصوصا على أفضل البشر بعد الأنبياء بالتعقيد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق، وعلى الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين أبو الخطاب، وعلى كامل الحياة والإيقان أمير المؤمنين عثمان بن عفان، وعلى غالب كل غالب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وعلى الإمامين السعيدين الشهيدين أبي محمد الحسن وأبي عبد الله الحسين، وعلى أمهما سيد النساء فاطمة الزهراء، وعلى أبناء شريف المطهر من الناس الحمد والعباس، وعلى الستة الباقية من الأشد المبشرة، وسائر الصحابة والتابعين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه،
ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد بعدد من صلى وصام اللهم صل على محمد وعلى آل محمد بعدد من قال وقام وصل على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى كل ملائكتك المقربين وعلى عباد الله الصالحين برحمتك يا أرحم الراحمين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعظم وأجل وأتم وأهم وأكبر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا وإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اللهم ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. اللهم ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اهدنا الصراط المستقيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اے اللہ پاک ہم گنہگار سیاکار گنہگار پوری پورے حبیب کی امت میں اے اللہ پاک صغیر اور کبیر اور معاف فرما. اے اللہ پاک صغیر اور کبیر اور معاف فرما. اے اللہ پاک اپنے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک اور کے عذاب سے بچا. اے اللہ جہنم کی آگ سے بچا. اے اللہ صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ صراط کے راستے کو آسان فرما. اے اللہ پاک کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ مجھے علم والے اللہ سے مصیبت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اے اللہ ہمارے نوجوان بھائی کو اے اللہ پاک زیادہ سے زیادہ علم حاصل کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اذان ہونے کے بعد اے اللہ پاک ہر انسان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر اذان کو لبے دینے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اذان سننے کے بعد اے اللہ پاک نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اذان ہونے کے بعد اے اللہ مسجد کے امام کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صدیق سے اے اللہ پاک تمام مرحوم اور محروم قبر میں بارش عطا فرما. اے اللہ تمام والد و والدین کو جنت الفردوس میں جگہ مقام عطا فرما. اے اللہ پاک بیمار ہے اللہ سے عطا فرما. اے اللہ جو پریشان ہے اللہ اس پریشانی کو دور دے. اے اللہ ہر برائی سے بچنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیک راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ہر انسان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہر انسان سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا رسول اے اللہ پاک جو شہید ہوئے اے اللہ پاک جو کیے اے اللہ پاک جو سجدے کی حالت میں صحیح کر کے دکھائے اے اللہ پاک سے خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اس کے صدقے کے پھر سے اللہ ہم سبھی کو بخش دے. اے اللہ اس کے صدقے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر سے اے اللہ پاک ہمارے اگلے پچھلے گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ پاک محمد صلی عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمارے کو قبول فرما. اے اللہ پاک ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ جتنے بھی صحابہ ہیں اے اللہ پاک سارے صحابے کے نقش کے ذریعے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ تمام اللہ کے ولیوں کے نقش کے ذریعے چلنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک ان کو دین کی محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک اسے اے اللہ اسے عزت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو نماز پڑھتی ہے اے اللہ پاک اے اللہ پاک اسے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جو نمازوں سے خود محبت کرتا ہے اے اللہ ہمیں محبت کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک تیرے آگے سجدہ سب سے اونچا عمل ہے اے اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ پاک دعائیں مانگیں اے اللہ پیغمبر جناب محمد
Thank you.